دوستو فائٹر جیٹ کی دنیا میں اگر دل اس کا انجن ہے تو دماغ اس کی ایویونکس سمجھی جاتی ہے۔ ایویونکس وہ مکمل نظام ہے جو کسی بھی لڑاکا طیارے کو صرف ایک دھات کے ڈھانچے سے بدل کر جدید ترین جنگی مشین بنا دیتا ہے۔ پائلٹ کو سامنے نظر آنے والا ہیڈز اپ ڈسپلے، ریڈار سے حاصل ہونے والی معلومات، میزائل فائر کرنے کے حساب کتاب، کمیونیکیشن، نیویگیشن، دشمن کے ریڈار سے بچنے یا اسے جام کرنے کی صلاحیت، سب کچھ اسی کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ ایویونکس کی تاریخ دوسری جنگ عظیم سے شروع ہوتی ہے جب ابتدائی طیاروں میں سادہ ریڈیو اور پرانے طرز کے نیویگیشن آلات استعمال ہوتے تھے۔ اس وقت پائلٹ زیادہ تر اپنی آنکھوں اور نقشے پر انحصار کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے جیٹ ٹیکنالوجیز تیز ہوتی گئی اور دشمن کے ہتھیار زیادہ پیچیدہ ہوتے گئے، صرف پائلٹ کے تجربے اور بنیادی آلات پر انحصار ناکافی ہو گیا۔ 1950 اور 60 کی دہائی میں پہلی بار ریڈار کو فائٹر جیٹس کا حصہ بنایا گیا تاکہ طیارہ رات یا خراب موسم میں بھی دشمن کو دیکھ سکے۔ یہ وہی وقت تھا جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ اپنے عروج پر تھی اور ہر ملک چاہتا تھا کہ اس کے فائٹر پائلٹس کو بہتر معلومات اور زیادہ درست نشانہ بازی کی سہولت حاصل ہو۔ 1970 کی دہائی تک کمپیوٹر سسٹمز نے ایویونکس میں قدم رکھنا شروع کر دیا۔ اب پائلٹ کو صرف ایک ریڈار سکرین نہیں بلکہ کئی طرح کے سینسر سے ملی معلومات ایک ہی جگہ دکھائی جانے لگیں۔ نیویگیشن کے لیے جدید انرشل نیویگیشن سسٹمز اور بعد میں سیٹلائٹ پر مبنی GPS کا اضافہ ہوا۔ اسی دور میں ہتھیاروں کی گائیڈنس سسٹم بھی ایویونکس کا حصہ بنے، یعنی میزائل اور بم صرف آنکھ سے دیکھ کر نہیں بلکہ سافٹ ویئر اور سینسر کی رہنمائی سے اپنے ہدف تک پہنچنے لگے۔ 1980 اور 90 کی دہائی میں ملٹی رول فائٹرز وجود میں آئے جیسے F-16 اور میراج 2000۔ ان میں ایویونکس اتنے ترقی یافتہ ہو گئے کہ ایک ہی طیارہ فضائی برتری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ زمین پر حملے بھی مؤثر انداز میں کر سکتا تھا۔ ایویونکس نے اس طیارے کو جدید بنایا کیونکہ پائلٹ صرف کاکپٹ میں بٹن اور سوئچ بدل کر اپنے مشن پروفائل تبدیل کر سکتا تھا۔ 21ویں صدی میں جب اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سامنے آئی تو ایویونکس کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی۔ اب صرف دشمن کو دیکھنا یا مارنا کافی نہیں رہا بلکہ خود کو پوشیدہ رکھنا بھی ضروری ہو گیا۔ اس کے لیے جدید سینسر فیوژن سسٹمز استعمال کیے گئے جو مختلف سینسر سے ملنے والے ڈیٹا کو جوڑ کر پائلٹ کو ایک صاف اور سادہ تصویر فراہم کرتے ہیں، جیسے F-35 میں ہیلمٹ ڈسپلے سسٹم جس کے ذریعے پائلٹ پورے جہاز کے باہر کا منظر ہیلمٹ پر دیکھ سکتا ہے، حتیٰ کہ نیچے کی زمین تک۔ یہ سب ایویونکس کی بدولت ممکن ہے۔ ایویونکس صرف جنگی برتری نہیں بلکہ بقا کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ ایک جدید فائٹر جیٹ کو میزائل وارننگ سسٹم، الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز اور ڈیٹا لنکس فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ نہ صرف پائلٹ دشمن کو جلدی دیکھ سکے بلکہ اپنے اتحادی طیاروں کے ساتھ ریئل ٹائم میں معلومات بانٹ بھی سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی کسی بھی نئے جنگی طیارے کا سب سے مہنگا اور سب سے پیچیدہ حصہ اس کے ایویونکس ہی سمجھے جاتے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایویونکس نہ ہوں تو ایک فائٹر جیٹ صرف ایک تیز رفتار پرندہ ہے، لیکن جیسے ہی اس میں یہ نظام شامل ہوتا ہے تو وہ پرندہ دشمن کے لیے خطرناک عقاب بن جاتا ہے۔ تاریخ سے آج تک اس ٹیکنالوجی کا سفر مسلسل ترقی کی کہانی ہے اور آنے والے وقت میں مصنوعی ذہانت اور کوانٹم کمپیوٹنگ ایویونکس کو ایک نئی سطح پر لے جائیں گے جہاں شاید پائلٹ سے زیادہ طیارے کے اپنے دماغ پر انحصار ہوگا۔ اور اگر بات کریں پاکستان کی تو پاکستان بھی اس میدان میں ترقی کی راہ پر تیزی سے گامزن ہے۔ پاکستان کی فضائیہ ہمیشہ سے اپنے خود انحصاری اور ٹیکنالوجی میں جدت کے سفر پر گامزن رہی ہے۔ انہی کوششوں کا ایک اہم سنگ میل ایویونکس پروڈکشن فیکٹری APF ہے، جسے پہلے کامرا ایویونکس اینڈ ریڈار فیکٹری کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ فیکٹری 1983 میں پاکستان ایئر فورس نے قائم کی تاکہ ملکی سطح پر نہ صرف ریڈار اور ایویونکس کا نظام سنبھالا جا سکے بلکہ مستقبل میں بھی دفاعی خود کفالت کی بنیاد رکھی جا سکے۔ سن 1983 میں جب یہ ادارہ قائم ہوا تو اس کا بنیادی مقصد فضائیہ کے زمینی اور فضائی ریڈار نظام کی مرمت، اوور ہالنگ اور دیکھ بھال تھا۔ اس وقت پاکستان کے پاس اپنی ایویونکس انڈسٹری نہ ہونے کے برابر تھی اور ریڈیو یا ایویونکس کی کسی بھی بڑی خرابی کی صورت میں ہمیں بیرونی ممالک پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ یہی وہ کمزوری تھی جسے دور کرنے کے لیے پاکستان ایئر فورس نے اس فیکٹری کی بنیاد رکھی۔
1983 سے 1996 تک پاکستان نے اپنے یورپی دفاعی شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون قائم کیا۔ فرانس، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک نے پاکستان کی مدد کی کہ وہ مختلف ریڈار سسٹمز اور جدید الیکٹرانکس آلات کو لائسنس کے تحت مقامی سطح پر تیار کر سکیں۔ یہی وہ وقت تھا جب ایویونکس پروڈکشن فیکٹری نے اپنی صلاحیت کو بڑھایا اور الیکٹرو میگنیٹک کیپیبلٹی کا انفراسٹرکچر قائم کیا تاکہ جدید دور کے الیکٹرانک جنگی تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ یورپی ممالک کے اس تعاون کی بدولت پاکستان نے ریڈار اور ایویونکس میں مقامی بنیاد پر مضبوط قدم جما لیے۔ اسی دوران فیکٹری نے ISO 9002 معیار کی سند بھی حاصل کی، جو معیار اور بین الاقوامی سطح کی کارکردگی کی ضمانت تھی۔ 2009 میں پاکستان کی اس فیکٹری کو ایک اور بڑی کامیابی ملی۔ اس بار تعاون امریکہ کی جانب سے آیا۔ امریکی محکمہ دفاع US DOD نے اپنے کانٹریکٹر APS نووسٹار کے ذریعے ایویونکس پروڈکشن فیکٹری کو ٹریننگ فراہم کی۔ اس ٹریننگ کے ذریعے پاکستانی انجینئرز اور ٹیکنیشینز نے پرنٹڈ سرکٹ بورڈز یعنی کہ PCB بنانے اور جنگی طیاروں کے برقی پرزے تیار کرنے کی جدید مہارت حاصل کی۔ یہ سب کچھ انسداد دہشت گردی کے پروگرام کا حصہ تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان فرنٹ لائن اتحادی کے طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ اس تعاون نے پاکستان کو جدید جنگی طیاروں کی ایویونکس مینٹیننس اور بعض حصوں کی تیاری میں خود کفیل بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج ایویونکس پروڈکشن فیکٹری پاکستان کے دفاعی ڈھانچے کا نہایت ہی اہم حصہ ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف پاکستان ایئر فورس کے جنگی طیاروں کی ایویونکس اور ریڈار سسٹمز کی دیکھ بھال کرتا ہے، بلکہ نئے پروجیکٹس کے لیے بھی ٹیکنالوجی فراہم کرتا ہے۔ جدید JF-17 تھنڈر جیسے منصوبوں میں بھی اس فیکٹری کا کردار نمایاں ہے، جہاں پر جدید ریڈار الیکٹرانک سسٹمز کے انضمام میں اس ادارے نے مرکزی کردار ادا کیا۔ یہی نہیں، ریاستی سطح پر نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن یعنی کہ NRTC بھی دفاعی الیکٹرانکس، ریڈیو، جیمنگ اور الیکٹرانک وارفیئر سولوشنز اور متعلقہ سینسرز اور کمیونیکیشن یونٹس تیار کرتی ہے۔ یعنی ایویونکس کے کچھ اہم اجزاء اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز اسی ادارے سے آتے ہیں۔ NRTC کا رول خاص طور پر فوجی ریڈیو، جیمرز اور سرویلنس اینٹی ڈرون سولوشن میں نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ نیسکوم یعنی کہ نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن دراصل پاکستان کا سب سے اہم تحقیقاتی اور ترقیاتی ادارہ ہے، جو میزائل پروگرام، ریڈار، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز اور جدید ایویونکس پر کام کرتا ہے۔ نیسکوم کے تحت کئی ذیلی ادارے ہیں، جیسے ایئر ویپن کمپلیکس، AWC، نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، NDC اور ڈیسٹو وغیرہ۔ ان اداروں میں ایویونکس کا کردار بنیادی ہے، کیونکہ میزائل گائیڈنس سسٹمز، ریڈار الٹیمیٹر، انرشل نیویگیشن سسٹم اور الیکٹرانک فیوژن سب ایویونکس پر مبنی ٹیکنالوجیز ہیں۔ نیسکوم نے پاکستانی کروز میزائلز بابر اور راد اور بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے جدید ایویونکس تیار کی ہیں، اور ساتھ ہی فضائیہ کے بعض جدید پروجیکٹس میں بھی تکنیکی معاونت دی ہے۔ اس کے علاوہ گیڈز ہے، یعنی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن۔ یہ ادارہ بھی پاکستان کے لیے اہم ایویونکس بناتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیسکوم اور پاکستان کے دیگر دفاعی پروڈکشن ایجنسیز کا تجارتی بازو بھی ہے۔ یہ ادارہ پاکستان میں تیار کردہ الیکٹرانکس، ریڈار سسٹمز، ڈرونز، میزائلز اور ایویونکس سولوشنز کو دنیا بھر میں مارکیٹ بھی کرتا ہے۔ پاکستان کے UAVs جیسے شاہپر اور براق، ان کے ایویونکس اور کنٹرول سسٹمز کے پیچھے بھی نیسکوم اور گیڈز کا براہ راست کردار ہے۔ اس کے علاوہ نجی سطح پر بھی چند مقامی اور چھوٹے ادارے موجود ہیں جو ایویونکس کمپوننٹس، اسمبلی اور کنسلٹنگ فراہم کرتے ہیں۔ یہ کمپنیز بھی پاکستان کی ایویونکس انڈسٹری کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔